اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا آسان ہے۔ ایک تو اس کے لیے ایک ارادہ اور مقصد ہونا چاہیے، اور پھر جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مقبول خدا کو تلاش کرنا ہوگا۔ مقبول خدا کو، وہ آپ کو اللہ کا حکم پیش کرے گا، وہ آپ کو اللہ کے رسول کا حکم پیش کرے گا۔ مقبول خدا تو یعنی سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اللہ کے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی۔ آپ نے انسان کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو اگر آپ نے جھکا دیا اللہ کے مقبول خدا کا حکم، آپ نے اس کے سامنے سر جھکا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پیش بھی کیا تھا گزشتہ نشست میں کہ جس نے بھی اطاعت کی رسول کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جو موضوع ہے ایک دو نشستیں میں نے اس پہ کی بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اور رسول کے یا مرشد کے حکم میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، حکم میں کوئی فرق نہیں۔ جو مقبول خدا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسرے ایک اور انداز سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انسان کی کامیابی یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے اپنے لیے ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ رسول دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کہ لوگوں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ایسا ہوگا کیسے؟ یعنی بعض لوگ اگر یہ سوال کریں تو سوال یوں بنے گا کہ اس کی شروعات کیسے ہوں، یا اس کی بنیادی شرط کیا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، دربار الہی میں دنیا میں پہنچنا چاہتے ہیں، یا اپنے دل کو وہ صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو کو یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ماں کے پیٹ میں یعنی یہ سارا سلسلہ آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی ہمارا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو بنانے میں، اس کو یعنی جو بھی اس کی شکل ہے، یہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہماری شکل ہماری مرضی سے بنی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ تو پھر یہ ساری دیکھیں، مال اور جان جو قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ انسان کے پاس اپنے مال اور جان کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جان میں بھی ہم تصرف خود ہی کر رہے ہیں اور مال میں بھی تصرف خود ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی خطا ہے کہ جو مال و جان ہے یہ تو ہے اللہ کی۔ میں مثال کے طور پہ 63 سال پہلے نہیں تھا، پھر آ گیا۔ اسی طرح آپ اپنے جو ہے، تو ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نہیں تھے، اب ہیں، کچھ عرصے بعد پھر نہیں ہوں گے۔
آج سے 100 سال بعد یہ بچے بھی نہیں ہوں گے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑی سی سمجھیں اس بات کو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اچھا یہ سب کچھ امانت ہے، امانت ہے، جب امانت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو مالک بن بیٹھے ہیں، اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، مال اور جان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی مرضی سے دیکھیں، آپ اپنے یعنی تصرف کر رہے ہیں، آپ کی میں جو ہے وہ نکل ہی نہیں پا رہی، میں آپ اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بدن پہ بھی اور اپنے جو آپ کے جو بھی ہیں، تو آپ جہاں بھی آپ کا حکم چلتا ہے وہ آپ چلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ جب بھی ایسا ہو، یعنی دیکھیں یہ ایک ناکامی کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ مال و جان کو آپ اپنا سمجھ بیٹھے۔ ناکامی کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ مال اور جان جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کو آپ اپنا سمجھ بیٹھے۔ اس سے پھر اس غلط فہمی سے پھر غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر آپ فرعون بن جاتے ہیں۔ کیا؟ فرعون بن جاتے ہیں۔ فرعون کا مطلب یہ ہے کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، میرا حکم چلے گا، یہ میرے بچے ہیں، میں نے ان پہ میرا حکم چلے گا، میں اپنی مرضی سے ان کو بڑا کروں گا۔ یہ عام والدین کا یہ ہے کہ نہیں؟ والدین اسکول میں یعنی بچے کی اسکولنگ شروع کرتے ہیں تو کسی مقبول خدا سے پوچھتے ہیں کہ میں بچے کو کون سے اسکول میں داخل کراؤں؟ اللہ سے پوچھتے ہیں، رسول سے پوچھتے ہیں، کسی مقبول خدا سے پوچھتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یہ سب ہم سمجھتے ہیں میرا ہے۔ یہ دیکھیں یہ غلطی ہے، آپ نے امانت نہ سمجھا، اور امانت جب امانت نہیں سمجھتے تو ہے تو امانت، پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اگر آپ اللہ سے اس کے رسول سے رابطہ نہیں کرتے، اس سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارتے، اور تمام معاملات آپ کاروبار کرتے ہیں، کسی یعنی مقبول خدا سے آپ نے اجازت لی ہے یا اس سے مشورہ کیا ہے کہ بھئی یہ معاملات ہیں، میں یہ کاروبار کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جب آپ نے، جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا نا، تو آپ کی اس غلط فہمی سے غلطیوں کی ابتدا ہو گئی۔ اب اللہ اور آپ کے درمیان کوئی رابطہ نہ رہا، وہ رابطہ تو آپ نے توڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔